اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہ دعوت کا باب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موسم حج میں الگ الگ قبائل کو دعوت دینا۔ قلبی کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے روک دیں اور ہم سارے عرب کی مخالفت مول لے لیں؟ آپ اپنے قوم کے پاس چلے جائیں، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے آپ ان کے پاس سے اٹھ کر قبیلہ بکر بن وائل کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا آپ کا کون سا قبیلہ ہے؟ انہوں نے کہا بکر بن وائل۔ آپ نے فرمایا بکر بن وائل کا کون سا خاندان ہے؟ انہوں نے کہا بنو قیس بن سالبہ۔ آپ نے فرمایا آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ریت کے ذروں کی طرح بہت ساری۔ آپ نے فرمایا تمہارا رعب اور دبدبہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، فارس کے لوگ ہمارے پڑوسی ہیں، نہ ہم ان سے حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ان کے مقابلے میں کسی کو پناہ دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا اپنے ذمے کر لو، تو اگر اللہ نے تمہیں باقی رکھا تو تم اہل فارس کے گھروں پر قبضہ کر لو گے اور ان کی عورتوں سے نکاح کر لو گے اور ان کے بیٹوں کو اپنے غلام بنا لو گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ وہاں سے آگے چل دیے۔ قلبی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چل رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ ان کی بات نہ مانو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے چلے گئے تو ابو لہب ان کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے ابو لہب سے کہا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، یہ ہمارے قبیلے میں چوٹی کا آدمی ہے، تم ان کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس بات کی دعوت دی تھی وہ ساری باتیں انہوں نے ابو لہب کو بتائیں اور یہ کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو لہب نے کہا خبردار، اس کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہ دو، کیونکہ وہ ایک دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پاگل پن میں الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فارس والوں کے بارے میں جو کچھ کہا اس سے ہمیں بھی یہی اندازہ ہوا۔ بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 140۔ حضرت ربیعہ بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان لڑکا اپنے والد کے ساتھ منی میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے قبائل کی قیام گاہوں میں تشریف لے جاتے تھے اور ان سے فرماتے تھے اے بنی فلاں، مجھے اللہ نے تمہارے پاس اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تم کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ گے اور ان کو عبادت کرو گے ان کو چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لے آؤ اور میری تصدیق کرو اور میری حفاظت کرو، تاکہ جو پیغام دے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے وہ میں اس کی طرف سے صاف طور پر پہنچا سکوں۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ایک بھینگا اور ایک خوبصورت آدمی تھا جس کی 2 زلفیں تھیں، ادنی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات اور دعوت سے فارغ ہو گئے تو اس آدمی نے کہا کہ اے بنی فلاں، یہ آدمی تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم لات اور عزا کو اور بنی مالک بن عقیش کے دوست جنوں کو اپنی گردن سے اتار پھینکو، اور جس بدعت اور گمراہی کو یہ لایا ہے اسے اختیار کر لو، اس کی بات کو ہرگز نہ مانو اور نہ اس کی بات سنو۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان، یہ آدمی کون ہے جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ وہ کہتے اور جو وہ کہتے ہیں اس کی تردید کرتا رہتا ہے۔ میرے والد نے کہا یہ ان کا چچا عبد العزیٰ بن عبد المطلب ابو لہب ہے۔ بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 138، حیثمی حصہ 3 پیج نمبر 36۔
مستدرک سے یہ روایت بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ اپنے والد کے ساتھ حج کیا، جب ہم منی میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے ایک مجمع دیکھا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ مجمع کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بے دین آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس کی وجہ سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے کہا میں نے وہاں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ فرما رہے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حیثمی حصہ 6 پیج نمبر 21۔ حضرت حارث بن حارث غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ مجمع کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سب ایک بے دین آدمی کی وجہ سے جمع ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے گردن اونچی کر کے دیکھا تو نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ آپ کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ بخاری طبرانی اصابہ حصہ 1 پیج نمبر 275۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ اس لیے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس وقت تک عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ بنی عمرو بن معمل کی ایک باندی کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ حضرت زنیرہ کے پاس آ کر رکے اور ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ اصابہ حصہ 4 پیج نمبر 312۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔